اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بیع الحیوان کے بارے میں تھی۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ بیع الحیوان کی دو قسمیں ہیں، اناسی اور غیر اناسی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان اور غیر انسان۔ انسان کی آپ بیع اس وقت کر سکتے ہیں جب انسان کے مالک ہوں، کیونکہ جس چیز کے مالک نہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کی ملکیت میں کیسے آتا ہے اس کے اسباب کل بتا چکے، اگر آپ نے مطالعہ اور مباحثہ کیا ہو۔ تو آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے انسان ہیں کہ جس کے آپ مالک نہیں بن سکتے یا ان کا کوئی بھی مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم اسی وقت معاملہ کریں گے جب کیا ہوں، مالک ہوں۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ عمودین۔ ویسے بیٹا عمودین جو ہے کس کی معنی میں ہوتا ہے؟ پلر کی معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسری چیز جن پر کھڑی ہو۔ مثلا یہ دو میری انگلیاں ہیں تو یہ دونوں انگلیاں میرے ہتھیلی کے لیے کیا ہے؟ عمودین ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم انسان ہیں، جب تک ماں باپ نہیں ہوتے تو ہم وجود میں نہیں آتے، تو ماں باپ کو ہمارے لیے کیا کہا جائے گا؟ عمودین کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا ان کو اصول بھی کہا جاتا ہے، اصول جڑیں، ٹھیک ہے؟ تو مرد اپنے جڑوں کا مالک نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر میرے باپ کو فرض کریں وہ کفر کے ملک میں رہتا تھا، میں اسیر بھی کر کے آیا تو بھی میں اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ میں اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا، اپنی فروع کا بھی مالک نہیں بن سکتا، یعنی اپنی اولاد پھر اولاد کی اولاد کا بھی مالک نہیں بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ عورتیں جو میرے ساتھ محرم ہیں، مثلا پھپھو ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بھی آپ مالک نہیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فی الحال خلاصہ ہے، مزید تو عبارت میں پڑھیں گے۔ اچھا، عورت ان کی مالک بن سکتی ہے، کیونکہ فرض کریں میرے پاس کسی عورت کا باپ عبد ہے، وہ عورت چاہتی ہے کہ اپنے باپ کو خریدے، عورت چاہتی ہے کہ اپنی ماں کو خریدے، جو کہ کسی اور کے عبد اور کنیز ہیں، کہتے ہیں عورت بھی نہیں بن سکتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، ایک عورت کی شادی کسی عبد سے کرائی گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ عورت اس اپنے شوہر کو خریدنا چاہتی ہے تو خرید سکتی ہے؟ کہتے ہیں خرید سکتی ہے، لیکن پھر یہ عبد اس کی ملکیت میں آ جائے گا، تو اب اس کے ساتھ بیوی شوہر والا کام مشکل ہے، مگر یہ کہ یہ اس کو آزاد کرے اور پھر اس کے ساتھ اپنی شادی برقرار رکھے۔ یا ایک مرد آزاد تھا، اس کی بیوی کنیز تھی، وہ اپنی بیوی کو خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے؟ کہتے ہیں خرید سکتا ہے، لیکن اس کی پھر وہ زوجیت باطل ہو جائے گی، وہ بیوی شوہر نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی مسبب پر دو اسباب جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ اسلام نے کہا ہے کہ ایک عورت آپ کے لیے حلال ہوتی ہے یا نکاح کے ذریعے یا ملکیت کے ذریعے، یعنی وہ آپ کی ملکیت ہو۔ اب یہ جو اس کی بیوی تھی پہلے، تو یہ بعنوان بیوی اس کے لیے حلال تھی، اب اس نے اس کو خرید لیا تو وہی بیوی اب اس کی ملکیت ہو گئی، اور جب ملکیت ہو گئی تو اسلام نے ملکیت کی وجہ سے اس کے لیے حلال قرار دی ہے، نتیجے میں وہ بیوی ہونے والا سلسلہ جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ پھر ایک اور لفظ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ انسان اپنی ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، بیٹا اس کا کیا مطلب؟ اگر ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا تو یہ اپنے ماں باپ کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ہمارے پاس قانون ہے، لا اتق الا فی ملکن،
کوئی کسی کو آزاد نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو، یعنی جو چیز میری ملکیت ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ میں آزاد کر سکتا ہوں، تو میں ماں باپ کو پھر آزاد کیسے کروں؟ کہتے ہیں علماء کرام نے لفظ ایسے لکھے ہیں کہ ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان ماں باپ کو خریدے گا سیکنڈ شاہ تو کچھ لمحوں کے لیے ان کا مالک ہوگا، کچھ سیکنڈوں کے لیے ان کا مالک ہوگا، کیونکہ ان کا مالک بنے گا اور پھر وہ آٹومیٹک آزاد ہو جائیں گے۔ تو بالکل یہ کہنا کہ مالک نہیں بن سکتا یہ غلط ہے۔ مالک مستقل نہیں بن سکتا، کچھ دیر کے لیے ان کا مالک بن سکتا ہے، اور جیسے ہی ان کا مالک بنے گا تو پھر وہ لوگ جو ہے کیا ہے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ اگر بات واضح ہو گئی تو پھر ہم میرے خیال میں چلیں عبارت کی طرف۔ بات واضح ہوئی؟ ہاں، یہ بحث بھی بیٹا بالکل آسان ہے، غالباً ممتحن شفاہی میں اس کا امتحان نہیں لیتے، لیکن کتبی میں خیال رکھنا، کتبی میں اس کا امتحان آ سکتا ہے، اس سے سوال آ سکتے ہیں۔ تو عبارت کی طرف توجہ کریں۔ بیٹا ولا یستقر سے ولا یستقر لرجل، کہتے ہیں مرد کی پکی نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی پکی؟ ملک الاصول، اصول کا مالک بننا۔ اصول سے مراد کیا ہے؟ وہم الابوان، یہ ماں باپ ہیں۔ بیٹا توجہ، یہاں پر ماں کو بھی اب کا لفظ کہا گیا ہے، یہ کیوں؟ یہ غلبہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مغربین پڑھ کے آتا ہوں، حالانکہ دو مغرب تو نہیں ہوتے ہیں، ایک مغرب ہوتی ہے ایک عشاء۔ ظہرین پڑھ کے آتا ہوں، ایک ظہر ہے ایک عصر ہے، ہم نے ظہر کو غلبہ دیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اب ہے ایک ہے، ہم نے اب کو غلبہ دیا، ماں کو بھی اب بنا دیا۔ وآباؤہما، اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، ماں باپ کے پھر ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا۔ بیٹا میری ماں کے ماں باپ میرے کیا ہوں گے ثقلین شاہ؟ ہاں کیا ہوں گے؟ دادا دادی نانا نانی۔ بیٹا ماں کے ماں باپ میرے کیا ہوں گے؟ نانا نانی۔ ہاں، نانا نانی کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ باپ کے ماں باپ جو کہ میرے دادا دادی ہوں گے ان کا بھی میں مالک نہیں بن سکتا۔ وَإِنْ أَلَوْا، اگر بڑی زندگیاں ہوں تو مثلا بیٹا آج کل تو ہم بمشکل اپنا دادا دیکھ پاتے ہیں نا، کہتے ہیں وَإِنْ أَلَوْا، یعنی آپ باپ کے بھی مالک نہیں بن سکتے، باپ کا باپ جو کہ آپ کا دادا ہوگا اس کے بھی مالک نہیں بن سکتے، پھر آپ کے دادا کا باپ کا دادا اس کے بھی مالک نہیں بن، اگر آپ کے 7 نسل زندہ ہیں حال حیات ہیں تو آپ ان کے مالک نہیں بن سکتے۔ خوب، والفروع، اور انسان اپنے فروع کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ وہم، یہ فروع کون ہے؟ الاولاد، اولاد، ذکوراً و اناثاً، چاہے بیٹا وہ اولاد بیٹے کی صورت میں ہو چاہے بیٹی کی صورت میں ہو۔ وَإِنْ سَفَلْنَ، جتنی یہ اولاد نیچے چلی جائے، یعنی کیا؟ یعنی پوتے کا بھی مالک نہیں بن سکتا، نواسے کا بھی مالک نہیں بن سکتا، پھر پوتے کی اولاد کا بھی مالک نہیں بن سکتا، نواسے کی اولاد کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ اچھا، والاناث، اور کچھ عورتوں کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ وہ کون سی ہیں؟ المحرمات، جن کے ساتھ نکاح کرنا بیٹا حرام ہے، کل امت، جیسے پھپھو ہے، والخالت، خالہ ہے، والاخت، اور بہن ہے، نسباً اجماعاً۔ توجہ بیٹا میری طرف ہو، میری طرف توجہ، جب بھی محرمیت حاصل ہوتی ہے یا وہ خونی رشتے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جیسے آپ کی بہن خونی آپ کی رشتہ دار ہے، یہ تو عورتیں جو خونی رشتہ دار ہیں آپ ان کے مالک نہیں بن سکتے۔ اور دوسری جو ہے محرمیت کا سبب ہے دودھ پلانا، جسے رضاع کہتے ہیں، خواہر رضائی، ٹھیک، ان کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَرِضَاءً عَلَىٰ أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، اور جو دودھ کے ذریعے آپ کی محرم عورتیں بنی ہیں ان میں بھی 2 قول میں سے اصح قول یہ ہے کہ آپ ان کے مالک نہیں بن سکتے۔ للخبر صحیح، اس لیے کہ صحیح حدیث آئی ہے کہ رضائی بہن وغیرہ کے مالک نہیں بن سکتے۔
मुअल्ललन फी है, در حالی کہ علت بیان کی گئی فی ہے اس خبر صحیح میں، بِأَنَّهُ بتحقیق شان یہ ہے، یحرم من الرضا، ٹھیک ہے، ما یحرم من النسب، بھائی محرمیت آتی ہے رضا کے ذریعے، دودھ پینے کے ذریعے، جو رشتہ داری اور خونی رشتے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، وَلِأَنَّ الرضا لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَب، اور رضا بھی لحمتن یعنی کہ رشتہ داری ہے، مائٹری مٹریا جیسے کہ نسب والی رشتہ داری ہوتی ہے۔ خوب، مرد کی بات ختم ہو گئی، اب چلتے ہیں عورت کی طرف کہ عورت کن کن انسانوں کی مالک نہیں بن سکتی۔ وَلَا يَسْتَقِرُّ لِلْمَرْأَةِ، اور حاصل نہیں ہوتا، یا یوں کہیں کہ وجود میں نہیں آتا عورت کے لیے ملک العمودین کہ وہ اپنے ماں باپ کی مالک بنے، ٹھیک ہے، الآباء وَإِنْ عَلَوْا، کہتے ہیں عورت کے ماں باپ وَإِنْ عَلَوْا جتنے اوپر چلے جائیں، والاولاد، اور عورت اپنے اولاد کی بھی مالک نہیں بن سکتی، وَإِنْ سَفَلُوا، جتنی بھی وہ اولاد نیچے آ جائے، وَيَسْتَقِرُّ عَلَى غَيْرِهِمَا۔ اچھا، اب عورت اور مرد میں بیٹا ایک فرق ہے، مرد کا جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا ان کا مالک نہیں بن سکتا تھا، لیکن عورت کا جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں وہ ان کے مالک بن سکتے ہیں۔ عورت اپنے ماموں کی مالک بن سکتی ہے، چچا کی مالک بن سکتی ہے، بھتیجا بھانجا کی مالک بن سکتی ہے، جبکہ مرد ان رشتوں کا مالک نہیں بن سکتا تھا۔ وَيَسْتَقِرُّ، اور عورت کی ملکیت ثابت ہوگی علی غیرہما، غیرہما کی بیٹا ضمیر کہاں پلٹے گی؟ عمودین کی طرف نہیں پلٹیں بلکہ آبا اور اولاد، یعنی اپنے آبا اور اولاد کے علاوہ اور جتنے بھی مرد ہیں، وہ ان حرم نکاح ہو، اگر جیسا عورت کا ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بھائی کالاخ بھائی ہے، والام چچا ہے، والخال ماموں ہے، ان کی مالک بن سکتی ہے۔ تاج محمد صاحب، وَإِنْ اُسْتُحِبَّ لَهَا اعْتَاقُ الْمُحَرَّمِ، اگرچہ عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ جو اس کے محرم مرد ہیں ان کو آزاد کر دے۔ بھائی اب ماموں کی مالک بنے، پھر ماموں پہ آرڈر چلے، ماموں یہ کام یوں کرو، چچا یہ کام یوں کرو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اخلاقی پہلو میں ان کو آزاد کر دے۔ وَفِي إِلْحَاقِ الْخُنْثَى هُنَا بِرَجُلٍ أَوِ الْمَرْأَةِ نَظَرٌ، کہتے ہیں بیٹا توجہ، انسان میں ایک تیسرا انسان مرد اور عورت کے علاوہ کیا خنثیٰ، کہتے ہیں خنثیٰ کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ مرد والے حکم میں ہے؟ یعنی پھر نتیجے میں خالہ پھپھو کا بھی مالک نہیں بن سکتا خنثیٰ، یا انثیٰ کے حکم میں ہے صرف اپنے ماں باپ اور اولاد کا مالک نہیں بن سکتا؟ حالانکہ خنثیٰ کی تو عموماً اولاد نہیں ہوتی، مگر یہ کہ خنثیٰ مشکل ہو بیٹا، خنثیٰ مشکل بیچارہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، اس میں مرد والی چیز بھی ہوتی ہے عورت والی بھی، یعنی وہ خود بچے پیدا بھی کرے گا اپنے پیٹ سے، پھر اگر اس کی شادی کرائی جائے تو وہ اور عورت سے بھی بچے پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ درس ختم ہونے کے بعد اگر آپ مجھ سے قصہ پوچھیں گے تو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کا بھی میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں گا۔ کہتے ہیں خنثیٰ کو یہاں ہونا یعنی مالک بننے میں کس کے ساتھ ملک کریں، رجل کے ساتھ یا عورت کے ساتھ؟ نظر بے معنی بحث، اس میں بحث ہے۔ من شک فی ذکوریت، بیٹا ہم شک کرتے ہیں خنثیٰ کے مذکر ہونے میں، تو یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ نتیجے میں ہم اس کو مرد کے ساتھ ملحق نہیں کریں گے۔ التی، وہ ذکوریت، ہی سبب اتق غیر العمودین، جو کہ سبب بنتی ہے کہ عمودین نہیں بیٹا عمودین، کہ ہم اپنے ماں باپ کے علاوہ دوسروں کو بھی آزاد کر دیں۔ فیوجب شک فی اتقہم، جب ذکوریت میں شک ہے تو نتیجے میں ان کی آزادی میں بھی شک ہوگا۔ خوب، وتمسک باصالۃ بقاء الملک، جب بیٹا ہم شک کرتے ہیں کہ آیا خنثیٰ اپنی خالہ کا مالک بن سکتا ہے یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ یہ ان کا مالک ہے۔ تمسک یعنی ہم چپکتے ہیں کس کے ساتھ، کہ اصل یہ ہے کہ اس کی ملکیت اپنی خالہ پھپھو پر باقی ہے۔ ومن، یہ دلیل ہے کہ خنثیٰ کو ہم ملحق کریں گے عورت کے ساتھ۔ امکانہا، بھائی ممکن تو ہے یہ خنثیٰ کیا ہو، عورت ہو، فیعتقون، تو نتیجے میں اس کے جو محارم ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے۔ لبناء ہی کی ضمیر جائے گی بیٹا عتق کی طرف، اس لیے کہ اسلام کی بنا یہ ہے کہ یہ آزادی التکلیف زیادہ سے زیادہ ہو۔ دیکھیں تاج محمد، اسلام نے یہ کہا کہ اگر آپ روزہ توڑتے ہو تو بھی ایک عبد آزاد کرو،
اگر آپ فلاں جرم کرتے ہو تو بھی ایک عبد آزاد کرو۔ اصل اسلام چاہتا ہے کہ انسان آزاد ہوں، بس اسلام کی بنا آزادی پر ہے تو خنثیٰ کو بھی کہیں گے خالہ آئی ہے تمہاری ملکیت میں، اس کو آزاد کرو، پھپھو آئی ہے اس کو آزاد کرو، بھتیجی بھانجی ہے اس کو آزاد کرو۔ وَقَذَ الْإِشْكَالِ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا، بیٹا یہ تو تھا کہ اگر خنثیٰ مالک ہو، اگر خنثیٰ ملکیت میں ہو، توجہ بیٹا حاجی صاحب، اگر خنثیٰ آپ کی والدہ کا مثلا جو ہے کیا ہو، ہم کیا کہیں بھائی یا بہن، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، کہتے ہیں اگر اس کو عورت کے ساتھ ملحق کریں گے تو پھر یہ خنثیٰ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، خالہ، تو آپ اس کو آزاد کر دیں گے کیونکہ آپ خالہ کے مالک نہیں بن سکتے ہیں۔ وَإِلْحَاقُهُ بِالْأُنْثَىٰ فِي الْأَوَّلِ وَبِذَكَرٍ فِي الثَّانِي، کہتے ہیں اور خنثیٰ کو ملحق کیا جائے فی الاول، پہلی صورت میں، یعنی جب مالک بن رہا ہے تو ہم کہیں گے کیا ہے جناب وہ مونس ہے۔ وَبِذَكَرٍ فِي الثَّانِي، اور جب خنثیٰ ملکیت بن رہا ہے، مالک نہیں بن رہا، مملوک بن رہا ہے، تو اس کو ہم ملحق کریں گے مرد کے ساتھ۔ لا یخلو من قوت، یہ قوت سے خالی نہیں ہے۔ یعنی کیا بیٹا، یعنی کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے عورت کے حکم میں ہے جب یہ مملوک ہو، اور جب یہ مالک ہو، اور مرد کے حکم میں جب یہ مملوک ہو۔ تمسکن بالاصل فیہما، ہم تمسک کرتے ہیں اصل کے ساتھ۔ اصل سے مراد بیٹا کیا ہے، استصحاب۔ ہم یوں کہیں گے کہ بھائی یہ میری ملکیت میں کچھ لمحے کے لیے تو آیا، اب شک کرتے ہیں کہ میری ملکیت سے نکلا یا نہیں، استصحاب کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی ملکیت میں موجود ہے، اس کو اپنی ملکیت سے نہیں نکالو۔ والمراد بعدم استقرار ملک من ذکر، بیٹا یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کی ملکیت نہیں ہوتی ماں باپ پر، عورت کی ملکیت نہیں ہوتی ماں باپ پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں عدم استقرار سے مراد اور مطلب یہ کہ انہ یملک ابتداءً، کہ بھائی یہ جو مرد ہے یا یہ عورت ابتدا میں اپنے ماں باپ کے مالک بنیں گے، کیوں؟ بوجود سبب الملک، اس لیے کہ ملکیت کا سبب موجود ہے، ثقلین، آپ نے اپنے ماں باپ کو خریدا، خریدنے کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ کے مالک بن گئے، آنن قلیلاً، تھوڑی دیر کے لیے، آنن لمحہ، قلیلاً تھوڑا سا، لا یقبل غیر العتق، آپ اتنی دیر ان کے مالک بنے ہیں جو آزادی کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا، یعنی نہ ان کو بیچ سکتے نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ ثم یعتقون، آپ کی ملکیت میں آئے اور پھر آٹومیٹک آزاد ہو گئے۔ اذ لولا الملک، اس لیے کہ اگر یہ آپ کی ملکیت میں نہیں آتے، لما حصل العتق، پھر تو آزادی بھی جو ہے کیا ہے بیٹا حاصل نہیں ہوتی۔ ومن عبر من الاصحاب، اور ہمارے علماء میں سے جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بأنہما لا یملکان بھی پڑھ سکتے ہیں، لا یملکان بھی، ٹھیک ہے بیٹا، اگر یملکان پڑھیں ہیں تو ہم یہ کہیں گے یہ مرد اور عورت مالک نہیں بنتے، ٹھیک ہے، کس کے؟ اپنے ماں باپ کے۔ یہ جو ہے کیا ہے جناب تجوز، اس نے مجازگوئی کی ہے، فی اطلاق ہی علی المستقر، بھائی آپ کہتے ہیں لا یستقر، حالانکہ ملکیت مستقر ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو کہتے ہیں انہوں نے گویا کہ یہ تھوڑی دیر کو کل عدم سمجھا ہے اور اس لیے کہا کہ انسان ان کا مالک نہیں بن سکتا۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں ہے، فی ذالک، اس بات میں، کون سی بات؟ کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کے مالک بنیں گے، بین الملک القہری والاختیاری، بیٹا ایک ملکیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ مالک بنتے ہیں لیکن مالک بننے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، مجبوری میں آپ مالک بن گئے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کی ملکیت جو آپ کو میراث میں ملی وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ وہ زبردستی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ اور اختیاری ملکیت یہ ہے کہ آپ جیب سے پیسے نکال کے وہ چیز خریدتے ہیں، کوئی فرق نہیں کہ ماں باپ قہری طریقے سے آپ کی ملکیت میں آئیں یا اختیاری صورت میں آئیں۔ ولا بین الکل والبعض، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ پورے ماں باپ آپ کی ملکیت میں آئیں یا ان کا کچھ حصہ آپ کی ملکیت میں آئے۔ بیٹا توجہ، آپ دو بندوں نے جنگ میں ایک کافر کو، البتہ اپنے بڑے الحمدللہ مسلمان سے فرض کرتے ہیں مثال کے، ایک کافر کو آپ اسیر کر کے لے آئے،
اسیر کے ذریعے وہ آپ کی ملکیت ہو گیا، وہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آدھا عبد ثقلین کا ہو گیا، آدھا کس کا ہو گیا؟ تاج محمد کا ہو گیا۔ اب اگر آدھا تاج محمد کا ہے اور باپ بھی تاج محمد کا ہے تو تاج محمد پر لازمی ہے کہ وہ آدھے کے پیسے ثقلین کو دے اور ان کو آزاد کر دے، یعنی کبھی پورے ان کا مالک ہوتا ہے، کبھی ان کے کچھ حصے کا مالک ہوتا ہے۔ فَيُقَوَّمْ عَلَيْهِ، پھر قیمت کرائی جائے گی اس بندے پر جو بعض کا مالک ہوتا ہے باقی دوسرے حصے کی بھی۔ ان کان مختاراً علی الاقوا، البتہ اگر یہ شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کے کچھ حصے کا مالک بنا ہے تو۔ وَقَرَابَةُ الشُّبْهَةِ بِحُکْمِ صحیح، توجہ بیٹا حاجی صاحب، کبھی کبھی بغیر نکاح کے کوئی آپ کا بھائی بن جاتا ہے، آپ کے والد نے نکاح اس عورت سے نہیں کیا تھا، لیکن اس عورت سے جو بچے پیدا کیے ہیں آپ کے باپ نے وہ سب حلالی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وہ آپ کے ساتھ میراث بھی اٹھائیں گے۔ یہ آپ کہیں گے کیسے ہو گیا؟ یہ تو مولوی صاحبان نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ بھائی ایک چیز ہوتی ہے وتی بشبہ، شبہ والی وتی، مثلا جو ہے کیا ہے، آپ کی اہلیہ اور آپ کے بیچ میں کوئی محبت ہے ہی نہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی شکل اچھی لگتی ہے، لیکن بہرحال وہ کشتی کھیلتے رہتے ہیں آپ، تو آپ کی بیوی کی چارپائی جہاں پڑی ہوتی تھی وہیں آپ جاتے تھے آنکھیں بند کر کے سب کچھ کر کے آ گئے۔ اتفاق سے اس دن کوئی مہمان آپ کے گھر آئے، کوئی مہمانوں کی عورت آپ کی بیوی کی چارپائی پہ سوئی، اب آپ اپنی عادت کے مطابق گئے اور مہمان کے ساتھ سب کچھ کر کے آ گئے، ٹھیک۔ صبح کو مہمان عورت نے کہا کہ میرے ساتھ تو اس بندے نے یہ کیا ہے، وہ کہے گا کہ اندھیرا تھا، میں بیوی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، آپ میرے بیوی کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لہٰذا مجھ سے غلطی ہوگی۔ اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا بیٹا یہ حلال زادہ ہے، یہ حرام زادہ نہیں ہے۔ اگر واقعاً آپ کو اول سے لے کے آخر تک علم نہ ہو کہ یہ میری بیوی ہے یا غیر بیوی ہے، تو نتیجے میں یہ بچہ اگر کل بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا اور آپ کی ملکیت میں آ گیا تو آپ اس کو آزاد کریں گے، کیونکہ جیسے نکاح والے بیٹے کو آپ آزاد کرتے، کیونکہ بیٹے کے آپ اولاد نہیں بن سکتے، تو یہ وتی بشبہ والے کی بھی آپ مالک نہیں بن سکتے۔ وَقَرَابَةُ الشُّبْهَةِ، اور شبہ والی رشتہ داری بحکم صحیح، یہ بھی صحیح رشتہ داری کے حکم میں ہے، بخلاف قرابت زنا۔ اچھا، زنا کے ذریعے جو زانی کے بچے ہوتے ہیں بیٹا، یہ زانی ان کا مالک بن سکتا ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زنا کی کوئی عزت نہیں ہے، زنا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لأن الحکم شرعی، اس لیے کہ شرعی حکم مثلا کیا ہے کہ آپ اولاد کے مالک نہیں بن سکتے، یتبع الشرع، یہ شریعت کا پابند ہے، یعنی شریعت بھی سرٹیفکیٹ دے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ لغت کو نہیں دیکھا جاتا، لغت میں تو سب کہتے ہیں کہ اس مرد کے فلاں عورت کے ساتھ تعلقات ہیں لہذا اس کی اولاد سب اس کی اولاد ہے، لغت میں کہتے ہیں، اپنے سندھی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی۔ ابے جا تو فلاں کا بیٹا ہے، تمہارا باپ تو 3 سال سے سعودی میں تھا، تو تم کیسے پیدا ہو گئے؟ تم زید سے پیدا ہوئے ہو۔ بلی عرف بھی اسے کہے کہ یہ زید کا بیٹا ہے، لیکن بغیر نکاح والے کو اسلام بیٹا نہیں کہتا۔ وَيُفْهَمُ مِنْ اطلاقِهِ، کہتے ہیں مصنف صاحب نے جو مطلق کہہ دیا کہ مرد اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، کہ غیر ہی، جیسے کہ غیر مصنف نے بھی یہ مطلق کہا ہے، الرجل والمرأة ان الصبی والصبیہ لا یعتق علیہم ذالک۔ بیٹا توجہ، دیکھیں مولوی حضرات کتنی محنت کرتے ہیں جن کی قدر نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مرد اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا۔ اچھا، نابالغ بچہ اگر ماں باپ کو خریدے تو وہ مالک بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، کیونکہ اس کو صبی کہا جاتا ہے، اس کو رجل نہیں کہا جاتا۔ اور کہا کہ عورت اپنے ماں باپ کی مالک نہیں بن سکتی، اگر 5-6 سال کی بچی اپنے ماں باپ کو خریدے تو وہ مالک بن سکتی ہے، کیونکہ اس پر امرأتن کا لفظ صدق نہیں کرتا۔ کہتے ہیں مرد اور عورت کا لفظ کہہ کے ہمیں یہ سمجھائے ان صبی و صبیہ، بے تحقیق چھوٹا بچہ اور چھوٹی بچی لا یعتق علیہم،
ٹھیک ہے، اس چھوٹی بچی اور بچے پر آزاد نہیں کیا جائے گا، ذالک ان کے ماں باپ کو، لو ملکو ہو، اگر یہ بچے مالک ہوتے ہیں کس کے؟ اپنے ماں باپ کے، اعلان یبلغو، ہاں بالغ ہونے تک یہ ان کے مالک رہیں گے تاج محمد، بالغ ہونے کے بعد پھر کیا ہے، یہ بچہ مرد ہو جائے گا اور یہ بچی جو ہے عورت ہو جائے گی، پھر آزاد ہو جائیں گے۔ والاخبار مطلقۃ فی الرجل والمرأہ، اور احادیث میں بھی بیٹا لفظ جو ہے کیا ہے، مرد کا آیا ہے اور عورت کا آیا ہے، وَيَعْزِدُهُ، اور اسی اطلاق کی مدد کرتا ہے اصالۃ البراء، اصالۃ البراءت۔ بیٹا اصالۃ البراءت کیا ہے؟ توجہ، اب یہ سوچتے ہیں کیا یا بچے پر بھی حکم لاگو ہے کہ اپنے ماں باپ کو آزاد کرے، بچی پر بھی حکم لاگو ہے کہ اپنے ماں باپ کو آزاد کرے؟ کہتے ہیں اصالۃ البراءت کہتی ہے کہ بچہ اور بچی بری و ذمہ ہے، یعنی ان پر آزاد کرنے والا حکم جاری نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ خِطَابُ الْوَضْعِ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ، بیٹا توجہ فرماتے ہیں اگرچہ ایک ہوتا ہے وضعی خطاب، بیٹا وضعی خطاب کا مطلب کیا ہے؟ اس میں تکلیفی خطاب نہیں، ہم یہ کہیں گے جو بھی بغیر وضو کے نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے، تو اگر چھوٹا بچہ بھی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز باطل ہے۔ یہاں پر بھی حرام اور حلال کی بات نہیں کی گئی، بلکہ یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ مرد اپنے ماں باپ کا مالک نہیں بن سکتا، مالک نہ بننا حکم تکلیف نہیں ہے بلکہ حکم وضعی ہے۔ کہتے ہیں حکم وضعی بچے اور بچی پر بھی صدق آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں وہ مالک بنیں گے۔ ہو اب آپ کے پاس بیٹا کتنا ہو گیا؟ ایک صفحے سے بڑا ہے یا ایک صفحہ ہے؟ پورا ایک صفحہ نہیں، ہاں پورا صفحہ ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسرے ساتھیوں کا خیال کریں یا پڑھیں؟ جیسے آپ کی مرضی نہیں۔ چلیں میرے خیال میں بس کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔